السلام علیکم پیارے دوستوں، پیش خدمت ہے قصہ سنہری تھیلی۔ قصبے سے دور پہاڑی علاقے میں عقل نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عقل نامی شخص 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والدین پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں پہنچانے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے، اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتے، اور یوں ان کا گزارا بسر ہوتا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عقل اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچاتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا باہر سے وہ بھی خرید لاتا۔ ایک روز کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ نامور سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا جا رہا تھا کہ اسے کسی کے کرہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھروں کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنے پیر پکڑے کڑکڑا رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عقل نامی نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، عقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا عقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی مگر تم نے کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ عقل مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی بھی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام بنٹو ہے اور جنگل کے اس پار ہمارا گھر ہے۔ بنٹو آہستگی سے اٹھا کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلائے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ عقل بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عقل نے سب سچ بتا دیا، جس پر امی نے اسے بہت شاباش دی۔ عقل کے ابو رات میں تھک ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کو پوچھنے پر وہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا تھا، وہ پکڑا گیا اور کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ کچھ خریدے جا سکے۔ عقل کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہیں خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑے پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے بنٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ بنٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ عقل گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بن لے آئے اور انہوں نے شکر ادا کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے عقل نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر
تیز دستک سے جاگا۔ کون ہے؟ عقل کے ابو نے پوچھا اور دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوستوں کے بتانے پر وہ کھل اٹھا اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عقل اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ عقل بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو اور پھر بیج بو دیا۔ اگلے روز اس بیج سے بھی پودا نکل آیا۔ عقل جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو وہ واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں بنٹو نے ملاقات ہوئی تھی، مگر بنٹو نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عقل کے گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے۔ وہ بنٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بنٹو اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بنٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، بنٹو مسکرایا۔ کہاں چلے گئے؟ بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بنٹو تمہارے دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ خاتون نے کہا، وہ سب چونکہ امی ٹھیک کہہ رہی ہے، تم محنتی، اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو آپ؟ عقل نے کلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں، میں پری زاد ہوں، امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی باتیں سن کر عقل بھنج کر آ گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ، بنٹو نے کہا اور ان کے دیکھتے دیکھتے دونوں غائب ہو